بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہر سال نیا سال آنے پر انتہائی جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے کو نیو ایئر نائٹ کی مبارکباد دی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یہ بے شمار سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے، اور بالخصوص 31 دسمبر اور جنوری کا یوں سمجھو جیسے ہی رات 12 بجتے ہیں، جنوری کا آغاز ہو جاتا ہے، 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں، واٹس ایپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیس بک، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، اور بالخصوص ہمارے ٹی وی چینلز پر، الیکٹرانک میڈیا پر۔ تو یہ انتہائی پریشان کن ایک معاملہ ہے، اور انتہائی حیران کن ایک معاملہ ہے کہ ہم کفار کی عادات اور اطوار کو، اور ان کے جو مذہبی یا ان کے رسمی ایک تہوار ہیں، وہ اس قدر جلدی مسلمان کیوں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور مسلمان کیوں اتنا جلدی ان کی عادتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہر وقت جیسے آمادہ رہتے ہیں کہ یار کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے جن کو فی الفور ہم قبول کر لیں، اور معاذ اللہ ان کی طرف سے جو بھی عادتیں، جو بھی حرکات و سکنات ہم تک پہنچتی ہیں، یقیناً ان میں کوئی بھلائی تو نہیں ہوتی ہے، ہاں شر ان میں ضرور ہوتا ہے، برائی اور بدفعلی اور بے حیائی، بے دینی ان میں ضرور ہوتی ہے۔ اب جیسے چند دن پہلے کرسمس ڈے گزرا، اور اس میں بھی لوگ کیک بھی کاٹ رہے ہیں، مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، حالانکہ آپ سوچیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح، یہ کیا جملہ کہا جا رہا ہے؟ میری کرسمس کا مطلب آپ خود سمجھتے ہیں، اس وقت کوئی بھی بندہ ان پڑھ اور جاہل نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ صرف نیٹ پہ سرچ کر لیں میری کرسمس کا کیا مطلب ہے، تو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اسی طرح نیو ایئر نائٹ جو ہے، اس کی ہسٹری اگر آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بھیانک اور اتنی خوفناک اس کی ہسٹری ہے، اس کا پس منظر ہے۔ اب پھر ہوا کیا؟ اس کی کچھ اچھائیاں ہوں تو پھر بھی تو ٹھیک ہے، جبکہ سراسر اس کے نقصانات ہیں، بے حیائی ہے، بے دینیت ہے، اور یوں سمجھیں کہ بے شرمی کا ایک بازار گرم کیا جاتا ہے، اور اس میں الیاذ باللہ نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ جب یہ یوں سمجھیں کہ نیو ایئر نائٹ منایا جاتا ہے، تو جہاں جہاں جن بڑے بڑے ممالک میں مناتے ہیں، جو وہاں پہ نقصانات ہوئے، ذرا آپ ایک بار اس کی ہسٹری بھی اگر پڑھ لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کانپنے لگ جائیں گے۔ آپ دیکھیے، میں اگر برازیل کے کوپاکابانا ساحل کی بات کروں، اور اسی طرح ارجنٹینا کے میں بیونس شہر کی بات کروں، کولمبیا کے شہر بگوٹا کی بات کروں، یا میں پیراگویا کی بات کروں، میں 2002 کی بات کروں، 2003 کی کروں، میں 2004 کی بات کروں، 2005 کی بات کروں، الغرض جو بھی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے کہ سینکڑوں افراد کس طرح کلبوں میں ایک چنگاری اٹھنے سے وہ جھلس کر مر جاتے ہیں، کس طرح سینکڑوں افراد جو ہے وہ ساحل سمندر کے کنارے پر وہ خوشی مناتے مناتے آگ لگنے کے سبب کچھ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جل کر مر جاتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کو روند کر کچل ڈالتے ہیں۔ یہ کس قسم کے بھیانک خطرات اور خدشات ہیں کہ جس کو بیان کرنا بالکل انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بلکہ پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق اور کچھ اخبارات کے مطابق پاکستان میں ایک ایسا سال بھی گزرا کہ جب نیو ایئر نائٹ پر پورے پاکستان میں شراب ختم ہو گئی۔ اس قدر بے حیائی اور اس قدر بے غیرتی کا بازار گرم ہوا کہ لوگ اس قدر شراب نوشی جو ہے وہ کرنے لگے کہ شراب ہی ملک میں ختم ہو گئی، اور جو بڑے بڑے ہوٹلز تھے، 5 اسٹار ہوٹلز تھے، ان کے روم اور ان کے کمرے جو ہے ایک مہینہ، 15 20 دن پہلے وہ بک ہو گئے، اور ان میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اور یہ ساری باتیں کس طرف جاتی ہیں؟ اور جو بے حیائی کی اور فحاشی کی جو بازار گرم کیے جاتے ہیں، یوں سمجھے کہ سنگنگ کے بازار گرم کیے جاتے ہیں، گانوں کے اور ایونٹس کے اس طرح جو پروگرام کیے جاتے ہیں، یقیناً یہ اللہ رسول کی مخالفت ہے، دین کا اور شریعت کا مذاق اڑانا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم آج بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ مولوی تو وہ دقیانوسی ذہن کے ہیں، بھائی مولوی تو وہ 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، مولویوں کو کیا پتا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے، ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ کون سے ساتھ ملنے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ عیسائی آپ کے اسلامی تہوار میں شریک ہوئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا کہ یہودی آپ کے اسلامی اور مذہبی تہوار میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ عید نماز پڑھ کے آ رہے ہوں، کسی یہودی نے آپ سے کہا ہو کہ بھائی آج آپ لوگ کی مسلمانوں کی عید ہے تو آپ کو عید مبارک؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ جمعہ سے فارغ ہو کے جمعہ نماز پڑھ کے آ رہے ہوں تو کسی عیسائی نے ساتھ ملتے ہوئے کہا ہو کہ جناب مبارک ہو، آج تمہارے مسلمانوں کا جمعہ کا دن ہے، تمہارے لیے فضیلت والا، برکت والا دن ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ یا رمضان شریف آیا ہو تو کسی ہندو نے کہا ہو کہ چلو تمہیں مبارک ہو، اور یہ رمضان شریف آ گیا، تم لوگ کے لیے فضیلت والا مہینہ ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، جبکہ ان کی طرف سے چاہے کرسمس ہو، چاہے ہولی ہو، چاہے نیو ایئر نائٹ ہو، اپریل فول ہو،
چاہے جو بھی گندگی ہو، جو بھی غلاظت ہو، اسے ہم اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارے بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر بہت جلدی وہ جو ہے نا وہ ان کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک ان چیزوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے۔ اور یہ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور وہ مشابہت اگر ان کی مذہبی بنتی ہے، ان کی سیاسی بنتی ہے، اگر آپ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو العیاذ باللہ آپ کا شمار انہی میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان رسومات بد سے محفوظ فرمائے، ان عادات بد سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔